10 محرم کا روزہ رکھنا مسنون ہے، 7، 11 کا یا 9 کا شامل کر دیا جائے۔ حضور جب تشریف لائے مدینہ المنورہ میں تو حضور نے دیکھا کہ یہود روزہ رکھتے تھے، تو پوچھا تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبطیوں سے اس دن نجات ملی تھی، تو فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حق ہمارے اوپر زیادہ ہے۔ تو حضور نے روزہ رکھا اور پھر فرمایا کہ اگلے سال اللہ نے چاہا تو ہم 7 ایک روزہ اور شامل کریں گے، تاکہ ان سے مشابہت نہ ہو جائے۔ عددی مشابہت سے بھی بچنے کے لیے حضور نے کہا کہ ہم 2 رکھیں گے۔ تو روزہ اگر عاشورے کا رکھنا چاہیں تو اس کے لیے سنت یہ ہے کہ 7 یا 9 کا شامل کریں یا 11 کا شامل کریں۔ تو جو افضل ترین روزے ہیں ان میں سے عاشورے کے روزوں کا بھی شمار ہوتا ہے۔ تو اگر ممکن ہو تو جن کو اللہ نے صحت عطا کی ہے، تو آج کل اتنی شدت کی گرمی بھی باقی نہیں رہی، تو وہ یہ روزے رکھیں، ذکر و فکر کے اندر ان ایام کو گزاریں، اپنے والدین کی قبروں پر، اعزاء و اقرباء کی قبروں پر ہر جمعے کو جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ بھی جب موقع ملے، یہ رواج جو پیدا ہو گیا ہے کہ 9 محرم کو یا 10 محرم کو مٹی ڈالنے کے لیے وہاں قبرستان میں جایا جاتا ہے، یہ 8، 10، 15 سال سے شروع ہوا ہے، جبکہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ تو اگر آپ روٹین سے جاتے ہیں تو آپ کو ہر جمعے کو جانا چاہیے والدین کی قبروں پر، اور وہاں جا کے ہر جمعے کو سورہ یاسین کی تلاوت کرنی چاہیے۔ تو سال کے بعد صرف 10 محرم کو یا 9 محرم کو جانا، یہ بہرحال اس دور کی ایجاد ہے، یہ کوئی مسنون نہیں ہے اور یہ کوئی سنت نہیں ہے۔ تو روٹین سے اگر کوئی جانے والا ہے تو چلا جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو باقی یہ بڑے اشرف ایام ہیں، بابرکت ایام ہیں، اور ان کو بہت ساری نسبتیں حاصل ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے ساتھ یوم عاشور کو نسبت حاصل ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے عالی مرتبت جو ہے وہ ہستیوں کے وصال کا دن بھی ہے، اور بہت سارے واقعات اس دن جو ہے وہ روح پذیر ہوئے ہیں۔ تو یہ اس لحاظ سے بہت ہی بابرکت اور جو ہے وہ مبارک یوم ہے۔ تو اس دن کو ذکر و فکر میں، عبادات میں بسر کیجئے گا، اور اپنی زندگی کی ایک ایک ساعت کو اللہ اور اس کے رسول کے نام پر لگا دینے کے جذبوں سے سرشار ہو کے زندگی گزاریے گا۔ حضرت امام پاک انہوں نے اپنی زندگی دین کے لیے قربان کر دی۔ تو یہ 10 محرم ہمیں سبق دیتا ہے، اور ہم اس دن عہد کرتے ہیں اگر انہوں نے اپنے بچے بھی قربان کر دیے اور اپنی اولادیں بھی بھوک اور پیاس میں قربان کر دیں، تو ہم بھی یہ عزم کریں اس دن کہ ہم اپنی ساری زندگی حضور کے نام لگائیں گے، حضور کے دین کے نام لگائیں گے۔ اچانک انسان کا دل کسی چیز پہ آ جاتا ہے، یہ انسانی فطرت ہے، تو اس پہ پکڑ نہیں ہے۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ تمہارا دل اتنا صاف ہو کہ تمہارے دل میں یہ بات بھی نہ آئے، غنا تمہیں نصیب ہو جائے، لیکن اس کے باوجود ہم بشر ہیں، کمزور ہیں۔ تو کسی شخص کے پاس کوئی چیز دیکھی اور للچا گیا دل اس کی طرف، اور پھر اس کو حاصل کرنے کے لیے کوشش میں، تردد میں لگ گیا، دل میں خیال بھی آتے ہیں، وسوسے بھی آتے ہیں، اور ایسی ایسی خواہشات جنم لیتی ہیں کہ انسان خود اپنے پہ ہنستا ہے، لیکن ایسی خواہشات جس کی اتباع میں چل پڑا، جس کی خواہش میں چل پڑا، تو یہ ہلاک کر دینے والی چیز۔ آرزو کا پیدا ہو جانا، حتیٰ کہ آرزو تو آرزو رہی، وسوسے کے پیدا ہو جانے پر بھی پکڑ نہیں ہے اگر اس کی اتباع نہ کی جائے۔ صحابہ نے حضور سے عرض کیا، حضور ہمیں ایسے وسوسے آتے ہیں کہ اگر ہم بیان کر دیں تو قتل کر دیے جائیں۔ اتنا غلیظ خیال باز اوقات انسان کے دل کی تختی پہ آتا ہے، دماغ کی سکرین پہ ابھرتا ہے۔ تو فرمایا کہ تم کیا کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو جھٹکنے کی کوشش کرتے ہیں، جب اس طرح کا کوئی خیال آتا ہے تو بندہ اس کو جھٹکتا ہے، دور کرتا ہے، اور بندہ خوف زدہ ہوتا ہے اور اللہ کی پناہ میں آتا ہے، اور اس کی ایک حالت ہوتی ہے۔ تو اس حالت کا انہوں نے ذکر کیا کہ ہم تو پھر یہ کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ذالک صریح الایمان، یہ تمہارے واضح ایمان کی علامت۔
کہ اس وسوسے کے بعد جو تمہاری طبیعت میں بے چینی اور بیزاری پیدا ہوئی، اور اس کو دھکیلنے کے لیے، اس کو خیال سے ہٹانے کے لیے، اس کو تصورات سے دور کرنے کے لیے جو تم نے کوشش کی، یہ تمہارا ایمان تھا جو کھڑا ہوا، اور تم اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہو، تو یہ تمہارے ایمان کی علامت ہے۔ تو خالی وسوسہ اگر کتنا ہی غلیظ کیوں نہ ہو، اگر اس وسوسے کو خیال کا حصہ بنا کے اس سوچ کو لذت کا سبب نہ بنا لیا جائے، حتیٰ کہ غیر محرم کے اوپر آپ کی نظر پڑ گئی، تو فرمایا النظرۃ الاولی لک والثانیۃ علیک، جو پہلی نظر تجھے حاصل ہوئی تو وہ تیرے لیے ہے، لیکن اگر تو نے نظر کا تتبع کیا اور پھر تیری نظر نے دوبارہ پیچھا کیا تو وہ تیرے اوپر وبال بن جائے گی۔ تو خواہش کا، وسوسے کا اور کسی ایسی چیز کا دل اور دماغ کی سکرین پہ ابھرنا اور خیال پیدا ہو جانا یہ کوئی بات نہیں ہے۔ انسانی زندگی کے اندر کتنے ہزار خیالات جو ہے وہ انسان کے دماغ میں جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں، اور پیدا ہو کر کے مٹتے ہیں، پھر نئے پیدا ہوتے ہیں۔ کبھی بھی انسان کا دماغ خالی نہیں رہتا، ہر وقت سوچتا ہے۔ آپ اگر یہ طے کر لیں کہ میں کچھ نہیں سوچنا، تو یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں کچھ نہیں سوچنا۔ یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ آپ کا دماغ ہو اور اس کے اندر جو ہے وہ کوئی خیال نہ چل رہا ہو، ہزاروں لاکھوں خیالات کا ایک ہجوم گزرتا ہے۔ تو انسان کا دل، دماغ اس طرح بھاگتا ہے۔ آپ اچھے لوگوں میں رہیں گے تو خیالات پاکیزہ ہوں گے۔ دیکھیے، آپ گندگی کے ڈھیر سے گزر رہے ہوں گے تو خیالات اسی طرح کے ہوں گے نا، اور اگر پھولوں کی روش سے گزر رہے ہوں گے، صحن چمن سے گزر رہیں گے تو خیال اس طرح کے ہوں گے۔ آپ جو ہے وہ کسی بازار سے گزر رہے ہوں گے تو خیال اس طرح کے ہوں گے، اور مدینے کی گلی سے گزر رہے ہوں گے تو پھر خیال اسی طرح کے ہوں گے نا۔ اس وقت آپ کے خیالوں کی دنیا کسی اور جہاں میں آباد ہے، اس لیے کہ آپ رسول اللہ کا فرمان سن رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے سامنے کو گویا غزل گا رہا ہو تو پھر خیال کی وادیوں میں بھٹک کے کہیں آپ اور کھڑے ہوں گے۔ اب بات حضور کے فرامین کی ہو رہی ہے تو تصور پھر گنبد خضرا کے مکی کا ہی ہوگا نا، تصور تو پھر شہر حبیب کا ہی ہوگا۔ لیکن اگر آپ باتیں دوسری جانب کی کر رہے ہو تو تصور پھر ادھر جاتا ہے، اور اسی لیے ہمارے علماء نے کہا کہ گانے کی طرز پہ نعت نہیں پڑھنی چاہیے، اس لیے کہ گانے کی جو معروف طرز ہوگی، جب اس طرز پہ نعت پڑھی جائے گی تو سن آپ نعت رہے ہوں گے، طرز سے آپ کے دماغ اور آپ کے خیالات بھٹک کے کہیں اور چلے جائیں گے۔ اس لیے یہ گوارا ہی نہیں ہے کہ ذکر رسول اللہ کا اور خیال کہیں اور جا رہا ہو، خیال آوارہ اور بھٹک رہا ہو۔ جب تذکرہ حضور کا ہو رہا ہو تو خیال بھی گنبد خضرا کے مکی کا ہی ہونا چاہیے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ انسانی زندگی کے اندر انسان کا خیال بھی بھٹکتا ہے، سوچیں بھی بھٹکتی ہیں، دل میں بھی کئی کچھ آتا ہے، لیکن پکڑ اور گرفت اس وقت ہوتی ہے جب انسان اس خیال پہ اپنے آپ کو اس راہ پہ ڈال دیتا ہے۔ لالچ کا پیدا ہونا بھی شریعت میں ماخوذ نہیں ہے، وہ تمہارے لیے جو ہے وہ وبال تب بنے گی جب تم اس کی اتباع کرنے لگ جاؤ گے، اس خواہش کے پیچھے لگ جاؤ گے۔ کربلا کا ایک سبق خواتین کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے، اور وہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی استقامت، اور اس کٹے ہوئے، اس درد و غم کے مارے ہوئے قافلے کو لے کر کے کوفہ سے قادسی اور وہاں سے دمشق اور وہاں سے شہر حبیب تک پہنچنا، اور ان کی ڈھارس بنانا، اس کو تسکین دینا، یہ کتنا مشکل مرحلہ تھا۔ خواتین کا کردار اسلام میں، دین میں، عظیم لوگوں کی پرورش میں، ان کی نشأت میں بہت اہم رہا ہے۔ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی پڑھ سکتے ہیں تو پہلے تذکرہ ان کی ماں کا آتا ہے۔ اس دور کے یزید، فرعون کے سپاہی بچے ماؤں کی گودوں سے چھین کر کے کاٹ دیتے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی بھی اس خطرے سے دو چار ہوتی ہے، تو اپنے بیٹے کو ایک صندوق میں ڈال کے دریائے نیل کی موجوں کے سپرد کر دیتی ہیں، اور پھر کس طرح اللہ دوبارہ بیٹے کو ماں کی گود تک پہنچاتا ہے، وہ کہانی آپ نے کتاب رحمت قرآن مجید سے بارہا پڑھی ہوگی۔ حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ بھی ایک خاتون ہیں جس نے اپنے بیٹے کی، اپنے شوہر کی عدم موجودگی کے اندر ایسی تربیت کی
کہ زمانہ آج بھی اشش کر رہا ہے کہ باپ کہہ رہا ہے بیٹا میں تجھے ذبح کرنا چاہ رہا ہوں، تو بیٹا کہتا ہے بس ذبح کیا، جو کرنا ہے کیجیے۔ اقبال کہتا ہے یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فتح؟ وہ ماں تھی جس نے بتایا باپ کیا ہوتا ہے۔ تو جب مائیں بیٹوں کو آداب فرزندی سکھاتے ہیں تو بیٹے شاکار زمانے کا بنتے۔ تو یہ ماں تھی جس کا کردار سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا، حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا کردار دیکھیے۔ حضرت عیسیٰ کی کہانی شروع ہوتی ہے تو پہلے ذکر سیدہ مریم کا آتا ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ خواتین کا کردار ناقابل فراموش ہے۔ جو بھی کارہائے نمایاں سر انجام پائے ہیں اور تحریکوں کی نہضت اور ناشر ہوئی ہے، اس کے پیچھے جو ہے وہ کسی خاتون کی محنتوں اور اس کی کد و کاوش اور اس کی جانسوزیوں اور جگر کاویوں کا سلسلہ ضرور موجود ہے۔ اب کربلا کی تاریخ ادھوری رہتی ہے جب تک حضرت سیدہ زینب کا کردار سامنے نہیں آتا۔ میں ایک جملہ کہوں اور وہ یہ کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا فتح کیا ہے، زینب نے شام فتح کیا ہے۔ اور حضرت زینب کی خطابت کے تن تنے اور جس انداز سے آپ نے مخاطبہ کیا، اللہ اکبر، واقعی وہ علی کی بیٹی ہیں، حسین ابن علی کی ہمشیرہ ہیں اور خون نبوت ہے۔ تو کربلا کا یہ طرز ہمیں کبھی بھی بھولنا نہیں چاہیے کہ خواتین کا ایک کردار ہوتا ہے اور اس کردار کو جب وہ فراموش نہیں ہونے دیتی تو اس کے دیر پا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ جو مرد ہوتے ہیں ان کی ایک اور طرح کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، لیکن اندرون خانہ ذمہ داریوں کو جب خواتین دیانت کے ساتھ سنبھالتی ہیں تو قومیں بنتی ہیں اور جو ہے وہ تاریخیں رقم ہوتی ہیں۔ تو حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا کردار ایک عصمت، شعار، ماحول اور تقدس مآب معاشرت کی تشکیل کا سبب اور ذریعہ ہے، اور آپ کربلا سے لے کر مدینے تک کس طرح سے اس قافلے کی رہنمائی کرتی ہیں۔ آخری بات، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ظلم، ناانصافی اور جبر کے خلاف کھڑے ہو کر کے حقیقی طور پہ کامیابی اور کامرانی حاصل کی۔ جس طرح میں نے کہا کہ تلوار نہیں جیتی، خون جیتا ہے۔ مظلومیت خود بڑی طاقت ہے، خود بہت بڑی قوت ہے۔ تو حضرت امام حسین سر بلند ہوئے، سر خرو ہوئے۔ ہمیں معمولی تکلیف ہو تو ہمارے معمولات عبادت خراب ہو جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ پکے نمازی بھی نمازیں ترک کر دیتے ہیں کہ آج ہم ایک لمبی مسافت سے پلٹے ہیں، آج ہم انتہائی تھکن سے چور ہیں، آج اس بیماری میں مبتلا ہیں، آج مہمانوں کی مصروفیات اتنی زیادہ تھیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں، آج عید کے دن ہیں اور کاروباری مشکلات اتنی ہیں، کاروباری جو ہے وہ رش اتنا ہے کہ بس نماز کی فرصت نہیں مل پا رہی۔ ہمارے تو معمولی ماجرے ہیں، اللہ سے ہمارا رب کمزور ہو جاتا ہے جب لوگ تھوڑا سا ہماری جانب جھکیں، یہ تھوڑا سا بدن تھک جائے۔ آپ کا کوئی عزیز انتقال کر جائے کسی گوٹ میں، کسی دیہات میں، تو آپ اس کے جنازے پہ چلے جائیں۔ انتظام و انتظام ایسے مواقع پہ اتنے نہیں ہوتے، تو 2 گھنٹے گرمی میں بیٹھنا پڑ گیا، پھر اس کے بعد آپ جنازے میں گئے۔ بہت سارے لوگ جنازے سے واپس آ جاتے ہیں، آگے ہمت نہیں ہوتی، چلو ہمت کر کے قبرستان میں چلے گئے، تدفین میں شامل ہوئے۔ تدفین کرنے کے بعد جب واپس پلٹے تو سارے تھکے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر وہاں سے واپس گھر آئے تو آج کہتے ہیں بس آج برا حال ہے میرا۔ کیا ہوا؟ آج ایک جنازے میں شرکت کی ہے۔ وہ جنازہ اپنے بیٹے کا نہیں تھا، وہ اپنے بھائی کا نہیں تھا، وہ کسی دور پار کے عزیز کا تھا، گاڑی پہ چل کے گئے ہیں، وہاں 5-6 گھنٹے لگ گئے، سپرد خاک کر کے قبر تک اتار کے آئے، اور بدن ٹوٹا ہوا ہے۔ یار ایک جنازہ سپرد خاک کر کے آئے اور تمہارا بدن ٹوٹا ہے، مجھے بتاؤ جو میدان سے 71 لاشیں کندھوں پہ اکیلا اٹھا کے لایا ہے، اس حسین ابن علی کا عالم کیا ہوگا؟ ایک تو یہ تھکن، بدن چور چور ہے اس تھکن سے، اور پھر لشکر اشقیاء کے سامنے جس پامردی سے لڑے، اور پھر آپ کے بدن کو تیروں سے، تلواروں سے اور نیزوں سے زخمی کیا گیا، بہت سارے نیزے بدن میں ٹوٹ گئے تھے۔
جس میں تیر پیوست تھے، اس حالت میں گھوڑے کی زین سے فرش زمین پر آتے ہیں۔ حسین ابن علی کی استقامت دیکھیے، رب سے ربط اور تعلق کا ماجرا دیکھیے۔ وقت نماز کا ہوا تو حسین نے سجدہ قضا نہیں ہونے دیا۔ حسین ابن علی ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ ہمارا ربط کسی صورت کے اندر بھی کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ کربلا سے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق کبھی بھی کمزور نہ ہو۔ جو تکلیفیں، اذیتیں، مصائب بڑھ جائیں تو آپ کے سجدے بھی بڑھ جائیں، آپ صلاۃ الحاجت بھی پڑھیں، نفلی عبادات میں بھی اس کی حضور سجدہ ریز ہو۔ تمہیں خوشیاں زیادہ ملیں تو سجدہ شکر کرے اس کے حضور، خوشیاں زیادہ ملیں تو پھر بھی سجدے بڑھ جائیں، غم زیادہ ہوں تو پھر بھی سجدے بڑھ جائیں۔ معمول کی زندگی میں بھی رب سے تعلق کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کربلا کا سبق ہے جو ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے۔ عاشورے کی شب عبادات میں گزرتی ہے، اور آپ تاریخ میں پڑھیں کہ ان کے خیموں کے قریب جانے والے کو ایسے آواز آتی تھی جس طرح شہد کی مکھیوں کی بن بناہٹ کی آواز ہوتی ہے، یوں تسبیح و تحلیل میں لگے ہیں اور رات اللہ کی یاد میں بسر کر۔ یہ کربلا کا سبق ہے۔ دور موجود کے اندر کہتے ہیں کہ سب سے بڑا بم جو ہے وہ معیشت ہے۔ کسی قوم کی اگر معیشت کمزور ہو گئی، اقتصادی حالت پتلی ہو گئی، آج کے گلوبل ورلڈ میں اس کی کوئی عزت اور کوئی توقیر نہیں رہتی۔ میں کہتا ہوں یہ ضابطہ آج سے نہیں ہے، یہ جاہلی نظم جو موجودہ مہذب دنیا کے اندر یہ جو جاہلی قانون اور ضابطہ ہے، یہ جاہلیت کے زمانے سے لے کے آج تک ہمیشہ کار فرما رہا ہے کہ جس کے پاس 4 ٹگے ہوتے ہیں اس کی بات بھی غور سے سنی جاتی ہے، اور جس کے پاس دولت نہیں ہوتی اس کی سمجھداری پر مشتمل باتوں کو بھی حق بات کہہ کے رد کر دیا جاتا ہے۔ اور اگر آپ کے گھر میں دانے ہیں تو آپ کے کملے بھی سیانے ہیں، اور اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے اور آپ فصاحت و بلاغت کے امام ہیں تو آپ کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ عربی کا ایک شعر ہے کہ فصاحت و صحبان و خط و ابن مقلہ و حکمت و لقمان و زہد و ابن ادہمی اذا اجتمعت فی المرء والمرء مفلس فلیس لہ قدر بمقدار درہمی۔ صحبان جیسی فصاحت ہو، ابن مقلہ جیسا خط ہو، ابراہیم ادہم جیسا زہد ہو، اور لقمان جیسی حکمت ہو، اور یہ ساری چیزیں ایک وجود میں جمع کر دی جائیں، یہ ساری خوبیاں ایک شخص میں جمع ہوں، والمرء مفلس، لیکن وہ شخص ہو غریب، فلیس لہ قدر بمقدار درہمی، تو اس کا ایک کوٹی بل نہیں ہے۔ یہ دنیا کا ضابطہ ہے، یہ دنیا کا چھوٹا نظم ہے، اور شروع سے آج تک یہ قانون دنیا کا اندھا قانون کار فرما ہے۔ تو اگر آپ کے پاس دولت نہیں ہے، آپ کی معیشت مضبوط نہیں ہے، آپ اقتصادی حالت کمزور رکھتے ہیں، تو پھر نہ آپ کی بات سنی جائے گی اور نہ آپ کی کوئی توقیر ہوگی۔ اقوام عالم کے اندر اپنے آپ کو کھڑا کرنے کے لیے اپنی اقتصادی حالت آپ کو بہتر کرنی ہوگی، اور اقتصادی حالت بہتر کیسے ہوگی؟ دیانت اور سچائی کے ساتھ اگر آپ بڑھیں گے تو آپ کو رستے نصیب ہوتے چلے جائیں، اللہ آپ کی مدد کرے گا، اللہ آپ کی نصرت کرے گا۔ دیانت کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ جو قومیں آگے بڑھی ہیں، وہ قومیں کافر بھی ہوں تو انہیں راستے ملے ہیں، اور دیانت اور سچائی کو جن قوموں نے چھوڑا ہے، چاہے وہ تہجد گزار بھی ہوں، انہوں نے راستے مسدود پائے ہیں، راستے بند پائے ہیں۔ اس لیے یہ اللہ کا ضابطہ ہے، اللہ کا قانون ہے کہ اللہ جل شانہ اپنے طے شدہ اصولوں سے انحراف نہیں کرتا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم آگے بڑھیں تو ہم سب کو دیانت کے ساتھ، سچائی کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا۔ جن قوموں کے اندر خیانت آ جاتی ہے، وہ خیانت کسی بھی رنگ اور کسی بھی روپ میں ہو، وہ قومیں کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتی، وہ قومیں پیچھے رہ جاتی ہیں۔ اور جو قومیں سچ کی بجائے جھوٹ کو فن سمجھ لیتی ہیں اور وتیرہ بنا لیتی ہیں، وہ قومیں بھی برباد ہو جاتی ہیں اور اپنی عزت کھو دیتی ہیں۔
آج دنیا کے اندر اگر ہم نے اب عزت کو حاصل کرنا ہے تو ہمیں دیانت اور سچ کو تھامنا پڑے گا. میں یہاں بیٹھ کے یہ بات کر رہا ہوں, میری بات آپ تک اور سوشل میڈیا کے ذریعے کچھ لوگوں تک تو پہنچ سکتی ہے, لیکن میں اس کے باوجود یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کم از کم جو میرے حصے کا کام ہے اس سے تو میں عہدہ برا ہو سکوں, اور آپ بھی اپنے حصے کے کام سے کبھی بھی غافل نہ ہوں. آج ایک مزدور جو 8 گھنٹے کام کرتا ہے اس کے سر پہ مالک کھڑا نہ ہو تو وہ خیانت کرے تو اسے سوچنا چاہیے کہ اس نے اللہ کو جواب دینا ہے اور اس کی کمائی میں کبھی بھی برکت نہیں ہو سکتی. تو جو جہاں کھڑا ہے, چاہے وہ مزدور ہے چاہے وہ سرمایہ دار ہے, تو اس کو خیانت اور جھوٹ کے ساتھ آگے نہیں بڑھنا ہوگا بلکہ اس کو دیانت اور سچائی کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا. نظام تعلیم جب تک ہمارا یکساں نہیں ہوتا تو قوم نہیں ہم بن سکتے. 20 قسم کے نظام ہائے تعلیم ایک فکر کی قوم کبھی بھی پیدا نہیں کر سکتی. پوری دنیا کے اوپر جہاں بھی قومیں بنی ہیں تعلیمی نظم کا نتیجہ ہے, تربیتی نظم کا نتیجہ. اور آج اس ملک کے اندر 20 نظام تعلیم ہیں. آ جا کے ہمارے آیان سلطنت کو غصہ آتا ہے مدارس پہ. مدارس کی اصلاحات ہونی چاہیے. یہ اتنے نظم آئے تعلیم ہیں, ذرا ادھر بھی تو بات کرو, وہاں تمہارے پر جلتے. گلی گلی جو ہے وہ مختلف نوعیتوں کے ادارے کھلے ہیں اور ان سے نکلنے والی پروڈکٹ مختلف ہے, اور یکسو قوم کیسے مارز وجود میں آ سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اب جو بھی نظام تعلیم لائیں, ہمارے بڑے بیٹھ کے فیصلہ کریں, طے کریں کہ ہم نے کس طرح ایک نظم لے کر کے آنا ہے, اور پوری قوم پابند ہو, اور پھر نتیجہ ہم فکر قوم, ایک فکر کی عامل قوم نکلے گی. یہ قوم کے اندر جو درجہ بندیاں ہیں یہ ختم ہو جائے گا, اور ہم سب سے پہلے قوم تو بنے. ہم ابھی تک قوم ہی نہیں بن سکے. ایک ہجوم ہے اور متشدد افکار اور نظریات کا مجموعہ, بلکہ مجموعہ ازداد ہیں ہم. تو جب ہم ایک قوم ہی نہیں بن سکتے, قومیں فکر واحد کے نتیجے میں قومیں ہوتی ہیں, اور فکر واحد نظام تعلیم پیدا کرتا ہے, اور نظام تعلیم کی یکسانیت یہ نتیجہ دیتی ہے. نظام تعلیم کی یکسانیت نہ ہو, اس میں جو تشدد ہوتا ہے یہ قوم نہیں پیدا کرتا, یہ ہجوم اور متفرق خیالات کے الجھے ہوئے لوگ پیدا کرتا ہے جو آپس میں کبھی بھی ایک دوسرے سے میل نہیں کھاتے, اور قومیں آگے نہیں بڑھ سکتی. اگر ہم یہ چاہیں کہ پاکستان کو مستحکم کرنا ہے, ہمارے سارے دانشور اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں, آیان سلطنت کو بھی بتایا جاتا ہے, لیکن میں نے کہا ان کے پر چلتے ہیں, اور میں نے جن کو کہا ہے وہ سمجھ گئے ہوں گے کہ ان کے پر کیوں جلتے ہیں اور کون سی بجلیاں ان پہ ٹوٹتی ہیں کہ ان کے پر جلتے ہیں. وہاں وہ بات نہیں کر سکتے, اور آج آ کے کمزور مدارس کے اوپر زور ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں جناب یہ مدارس ہیں, ان کی اصلاحات ہونی چاہیے. یہ مدارس تو ہمیشہ خیر بانٹتے رہے ہیں, یہ تو روشنیاں بانٹتے رہے ہیں. ان کا نظام تعلیم تو یکساں ہے, اس میں تو کوئی دو طریقہ کار رائج نہیں ہے. یہاں امیر کا بچہ آئے تو وہ بھی اس چٹائی پہ بیٹھتا ہے, غریب کا بچہ آئے تو وہ بھی اسی چٹائی پہ بیٹھتا ہے. یہاں کوئی دوسرا نظام رائج نہیں ہے, بلکہ یہ صدیوں سے یہی نظام رائج ہے. ہارون الرشید نے لکھا امام مالک کو, جب موطا لکھی, حضرت میں بغداد سے مدینے چل گیا ہوں تو میرا آنا تخت و تاج کی حرکت ہوگی, تو میرے پڑھانے کے لیے آپ یہاں تشریف لے آئیں, جتنے شاگرد ہوں گے وہ بھی ساتھ آ جائیں, شاہی مہمان کے طور پہ ان کو رکھیں گے. گفت مالک مصطفیٰ را چاکرم نیس جو سودائے اندر سرم. اقبال لکھتے ہیں امام مالک نے خط کا جواب لکھا کہ اے ہارون الرشید, میں تیرا نوکر نہیں, میں محمد عربی کا نوکر ہوں. تجھے پڑھنے کا شوق ہے تو اسی چٹائی پہ بیٹھنا پڑے گا جس چٹائی پہ دوسرے طالب علم. تو جب تک ہم نظام تعلیم کو یکسو نہیں کریں گے اتنی دیر تک کبھی بھی ایک فکر ہم خیال لوگ پیدا نہیں ہو سکتے, نہیں ہو سکتے, نہیں ہو سکتے. 70-72 سال ہمارے گزر گئے, اور اس طرح مزید ہم کیا تجربات سے گزریں گے, بلکہ ہم جانتے ہیں
اور یہ ہم جانتے بوجھتے کر رہے ہیں. اب ہمیں کوئی فیصلے لینے پڑیں گے تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں. دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی اور ہم کہاں کھڑے ہیں. میری اور آپ کی آرزو ہے, پوری قوم کی آرزو ہے کہ پاکستان کو ہم مستحکم دیکھنا چاہتے ہیں. ایک مستحکم پاکستان ہمارا خواب ہے, اور یہ تقریروں سے نہیں ہوگا. ہمیں عملی اقدام کرنے ہوں گے, اپنا نظریہ راست سے کرنا ہوگا. معیشت کی بہتری کے لیے ہمیں دیانت اور سچائی کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا. نظام عدل کو ہر صورت میں بہتر کرنا ہوگا. اور اگر ہم یہ نہیں کرتے یا نہیں کر سکتے یا ہمیں نہیں کرنے دیا جا رہا یا کوئی اور اس کی رکاوٹ ہے, تو پھر یوں دھکے کھاتے رہیے اور یوں اذیتیں سہتے رہیے. اللہ اس وطن کو ہر طرح کا استحکام عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنی پناہ عطا فرمائے. جس ملک میں ناانصافی ہو, جس ملک میں ظلم, جور اور جبر روا رکھا جاتا ہو, وہ ملک کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا. وہاں کبھی بھی سکون اور کبھی بھی طمانینت نہیں آ سکتی. وہ ملک کبھی بھی اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا جہاں انصاف کا دور دورہ نہ ہو. آج کل کہا جاتا ہے سستا انصاف. اسلام سستے انصاف کی بات بھی نہیں کرتا, اسلام مفت انصاف کی بات کرتا ہے. ہر شخص کی دہلیز تک انصاف پہنچے, اور اسلام نے انصاف کے تقاضوں کو اس انداز سے پورا کیا کہ میرے اور آپ کے آقا و مولا کے دور ہمایوں میں بنو اسود کی ایک خاتون چوری کر لیتی ہے اور اس کے ہاتھ کٹنے کا حکم ہوتا ہے, تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے سے حضور سے سفارش کی جاتی ہے کہ یہ قبیلہ نیا نیا اسلام لایا ہے, ان کی خاتون کا ہاتھ کٹ گیا تو کہیں یہ اسلام سے ہٹ نہ جائیں, تو کوئی نرمی برت لی جائے. تو حضور بلال حبشی کو ممبر بچھانے کا کہتے ہیں. لوگ جمع ہو جاتے ہیں تو آقا کریم ممبر پہ جلوہ افراز ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں تم سے پچھلی امتیں اس لیے ہلاک ہوئی کہ امیر اور غریب کے لیے الگ الگ انصاف کے تقاضے تھے ان کے ہاں. فرمایا میری شریعت میں ایسا نہیں ہوگا. اور پھر ایک تاریخی جملہ میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری بیٹی بھی چوری کرتی میں محمد اس کا بھی ہاتھ. جب کسی بھی ملک کے اندر, کسی بھی ریاست کے اندر دو طرح کی عدالتیں ہوں, غریبوں کے لیے الگ نظم ہو, امراء کے لیے الگ قانون ہو, تو پھر کبھی بھی اللہ کی رحمتیں ان قوموں پہ نازل نہیں ہوتی. آج تو جیل کے اندر بھی الگ الگ خانے موجود ہیں, تھانوں کے اندر بھی غریب مار دیا جاتا ہے, اس کی کھال ادھیڑ دی جاتی ہے, وہ اونچا سانس نہیں لے سکتا, اور بااثر لوگ تھانوں میں بھی دامادوں کی طرح رہتے ہیں, اور وہاں بھی انہیں مہمانوں کی طرح رکھا جاتا ہے. اور عدالتوں میں جو ہوتا ہے وہ کسی زمانے میں کہتے تھے کہ وکیل کر لو, اب کہتے ہیں جج کر لو. انصاف کا جس طرح دن دہاڑے خون ہوتا ہے, اور عدالتوں اور کچہریوں کے اندر جو عدل و انصاف کا قتل عام ہوتا ہے, وہ کس سے مخفی ہے؟